بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المتبع في الأحوال والأقوال والأفعال، وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، راحت کائنات، باعث تسکین کائنات، باعث تخلیق کائنات، سرور کائنات، سید کائنات، مقصود کائنات، مقصد کائنات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. محترم حضرات، آج ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کے یوم پیدائش کے موقع پر جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جلسے میں شریک ہیں اور حاضر ہیں. اللہ رب العزت اس شرکت کو ہمارے لیے اور ہمارے محرومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا رب تبارک و تعالی دارین کی سعادت سے انہیں مالا مال. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے اور اس شان سے تشریف لائے کہ ایسی شان والا نہ کوئی پہلے پیدا ہوا نہ کوئی بعد میں پیدا ہوا. ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے
ہر گوشے سے ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس حساب سے بے مثل اور بے مثال بنایا، کوئی مثال نہیں، ہر وصف میں آپ کمال رکھتے ہیں، آپ کی نور کی برکتیں یہ بھی بے مثال، پاک پشتوں سے پاک رحمت کی طرف منتقل ہونا یہ بھی بے مثال، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم اطہر میں پہنچنا یہ بھی بے مثال، روئے زمین پر تشریف لانا یہ بھی بے مثال، جس شان سے آپ روئے زمین پر تشریف لائے اس شان سے کوئی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ آمینہ کے لال ہی کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ولادت کے وہ وقت وہ شان عطا فرمائی کہ ویسی شان کسی اور کو نصیب نہیں، جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ایسا بچہ نہ پہلے جنم لیا ہے نہ بعد میں جنم لیا، کئی روایتیں مختلف طور پر اس حوالے سے موجود ہیں اور کچھ روایتیں تو بڑی مشہور ہیں، ہم برسوں سے اسے سنتے آ رہے ہیں، خود حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت میں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، بلکہ اس سے پہلے کی بھی بات آپ کرتی ہیں کہ جب دوسری عورتیں جب بچے سے ہوتی ہیں تو پھر انہیں پہلے ہی سے اس حوالے سے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کا نور میرے شکم میں پہنچا اور پھر کئی مہینے گزر گئے تب تک مجھے پتہ ہی نہ چلا، پتہ اس وقت چلا جب آ کر لوگوں نے مجھے خوشخبریاں سنائی کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں وہ ہے جو کائنات کا سردار کہا ہے، جب تشریف لے آئے تو کہتے ہیں کہ خود ان کی پیدائش کے بعد ایک ایسا نور چمکا کہ جس کی روشنی میں میں نے یہیں سے شام کے محلات دیکھے، جو عورتیں وہاں پر موجود تھیں انہوں نے کہا یہ کیسا لڑکا ہے، یہ کیسا بچہ ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو ہم نے آسمان کے تاروں کو دیکھا کہ وہ آمینہ کے گھر کی طرف گر رہے ہیں اور آمینہ کا پورا گھر یہ چمک دمک رہا، آمینہ کے گھر کی ہر چیز روشن اور منور نظر آ رہی، اور خود آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی میں اس وقت وہاں پر موجود تھی، میں نے وہاں پر بہت ساری نشانیاں دیکھی، یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے، حضور علیہ السلام نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر ہمیں بہت بڑا درس دیا کہ ہم امت اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ آنے کے بعد اور بہت کچھ کر سکتے تھے اور بہت کچھ ہو بھی سکتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا سر سجدے میں رکھنا، گویا کہ آپ آنے کے بعد ہی اپنی امت کو
کو سب سے پہلا جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے، یارو میرے رب کے حوالے سے تو یوں تو بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن سب سے پیاری عبادت اگر میرے رب کو ہے وہ ہے سجدے میں سر رکھنا، سجدے میں سر جھکانا، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ اب حضور ہمیں آتے ہی یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ میری امت اس سے درس حاصل کریں کہ جب ان کے حوالے سے ان کو عبادت کے طور پر کہا جائے تو پھر وہ اس میں سستی سے کام نہ لیں، جب جب موقع ملے، جب جب رب کی یاد آئے اور جب جب رب کی طرف سے بلاوا آئے، وہ سارے کام چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا سر سجدے میں رکھ دے تاکہ وہ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ پھر جب آپ نے سر سجدے میں رکھا اور پھر کہا، آپ نے اس وقت جو کہا وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر آپ نے جھکا دیا۔ پھر آپ فرماتے کہ اس وقت میری یہ خواہش ہوئی کہ لاؤ دیکھوں کہ یہ بچہ ہے یا بچی۔ جب میں نے ان کو اٹھایا اور اپنی باہوں میں لیا تاکہ میں انہیں دیکھوں کہ یہ بچہ ہے یا بچی، تو آپ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اٹھایا تو میں کیا دیکھتے، اور بچوں کے ناف کو دنیا میں آنے کے بعد کاٹا جاتا ہے، آمینہ کا لال وہیں سے ناف بریدہ تشریف لایا، آپ کا ناف کٹا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ختنہ شدہ تشریف لائے، کہ آپ ختنہ شدہ تشریف لائے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں اس وقت جب آپ کی پیدائش ہوئی میں نے آمینہ کے گھر کو دیکھا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو چمک نہ رہی ہو، آپ کے نور میں ساری چیزیں ہمیں اچھی طرح نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر خود کہتی ہیں کہ جو آخری نشانی تھی وہ یہ تھی کہ میری یہ خواہش ہوئی کہ لاؤ اب میں اسے غسل دے دوں تاکہ یہ پاک و صاف ہو جائے۔ ابھی میں اس ارادے سے قدم آگے ہی بڑھا رہی تھی کہ حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، صفیہ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے حبیب کو پاک و صاف پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا آنا بھی بے بی تھا۔ کائنات میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جیسا آمینہ کا لال پیدا ہوا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح، جب پیدائش میں ہماری طرح نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد کی گھڑیاں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو فضل آپ پر نازل ہوا اس حساب سے وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آپ جب بچپنے میں پہنچے تو آپ کا بچپنا بھی بے مثال تھا۔ بچپن میں آپ کی کوئی حرکت ایسی نہیں تھی جس سے کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ کیسا بچہ ہے، بلکہ جب لوگ کھیلتے تو آپ ان سے کہتے، جب آپ کو کھیلنے کی اور لہو و لعب کی دعوت دی جاتی تو آپ کہتے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں کسی اور مقصد سے بھیجا گیا۔ جب آپ شباب پر پہنچے تو آپ کا عہد شباب بھی بے مثال، آپ کی جوانی بھی بے مثال، کوئی کسی شخص کی جوانی اس جوانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی جوانی بے مثال، آپ نے اپنی جوانی میں بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے، بلکہ اللہ رب العزت نے بہت پہلے ہی آپ کے حوالے سے یہ کام تمام کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کامل انسان بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِلَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی منع عمل ہے اس شخص کی زندگی، رسول کی زندگی، کسی کی اس کے بعد کی عمر یہ بھی بے مثال۔ یارو اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی بھی اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی،
آج یہ دعا موجود ہے قرآن مجید والفرقان حمید میں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اپنے رب کی بارگاہ میں. اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو جائیں اور اس کے بعد اگر ہم اپنے رب سے دعائیں مانگیں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ دعائیں مقبول ہوتی. انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگی اور پھر دعا میں کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب بھیج دے ان میں سے ایک ایسا رسول، یعنی ہماری نسل سے ایک ایسا رسول جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرے اور پھر انہیں کتاب و حکمت سکھائیں اور پھر ان کے دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ کریں. بے شک تو ہی غالب حکمت والا. اب اس آیت کریمہ پر جب ہم توجہ دیتے ہیں تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں. یوں تو میرے رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے، آپ کو گواہ بھی بنایا ہے، آپ کو تبشیر کے لیے بھی مبعوث کیا ہے تاکہ آپ اچھی خبر لوگوں کو پہنچائیں، آپ گنہگاروں کو ڈرائیں. آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں. لیکن جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسئلہ کے بعد، اس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 4 عظیم منصب کو بیان کیا. یتلو علیہم آیاتک، اللہ رب العزت تیری آیتوں کو ان پر پڑھے، اللہ کے رسول ان پر پڑھے، انہیں سنائے. وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کا ایک منصب مبلغ اعظم کا تھا. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اور قرآن کا نزول ہوا اور جب قرآن کا نزول ہوا اور انہیں حکم ہوا کہ یہ آیتیں اب لوگوں پر پڑھنی ہے، اس کی تلاوت لوگوں پر کرنی ہے، یہ قرآن تمہیں لوگوں کو سنانا ہے. اب مصطفیٰ کریم نے اس میں کتنا حق ادا کیا. آؤ آپ دیکھیں ذرا حضور کی سیرت پڑھیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور انہیں بتائیں کہ رب کا کلام کیا ہے، انہیں بتائیں کہ رب کے کلام کی آیتیں کیا ہیں، تو پھر مصطفیٰ کریم لوگوں کے گھر تک جاتے، ان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے اور پھر انہیں قرآن سناتے. اگر ان کے حق میں ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے مقبول ہوتی تو پھر وہ ہدایت پا جاتے. اور پھر ہوتا یہ کہ کبھی میلوں میں چلے جاتے اور وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی تلاوت سناتے، قرآن کی آیت پڑھتے، یہاں تک کہ بازاروں میں پہنچ جاتے اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کو سناتے. اور چونکہ آپ کا بعثت مقصد ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو لوگوں کو سنائیں، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں. چونکہ وہ مبلغ اعظم ہے تو پھر آپ کبھی طائف کے میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ عکاظ کے میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی فردن لوگوں کو کھڑا کر کے قرآن کی تلاوت سناتے ہیں، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کعبے کے صحن میں پہنچتے ہیں، وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور وہیں پر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو بھی سنتا ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام. ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام اور عتبہ جیسا دشمن اسلام جب اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنتا ہے تو وہ چونکہ اس وقت کے بڑے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور عرب کے شعراء کوئی معمولی شعراء نہیں جنہیں اپنی زبان پر بڑا فخر تھا.
جو اپنی زبان پر ہمارا فخر کرتے اور اسی فخر کی بنیاد پر کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور باقی سب عجمی ہے، لوگوں کو عجمی سے تعبیر کرتے، انہیں اپنے شاعری اور شعر پر اتنا فخر تھا، اپنی زبان پر اتنا فخر تھا، لیکن جب وہ بولتے تو بولتے، لیکن جب وہ خاموش ہوتے تو آمینہ کا لال بولتے، اور جب مصطفیٰ کریم بولتے اور قرآن کی تلاوت سناتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو ولید بن مغیرہ اور عتبہ جیسے شخص اور دشمنان اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہم نے بہت سارے شاعروں کو سنا ہے، ہمارا شغف شعروں کے ساتھ ہی ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے جو یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دشمنان اسلام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا ہاں یہ کلام ہے اور یہ شاعر کا نہیں ہے، یہ رب کا نازل کیا ہوا کلام۔ اسی کو امام اہل سنت اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، یعنی اس وقت کے جتنے بھی شعراء تھے جنہیں اپنے اوپر ناز تھا، اپنی زبان پر اپنے شعر پر وہ بولتے اپنی طرف سے بولتے جاتے، لیکن جب آمینہ کا لال بولنا شروع کرتا تو پھر امام اہل سنت سمجھاتے ہیں اسے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، یعنی کہ ان کے منہ میں زبان نہیں، جیسے کوئی خاموش ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں تیرے منہ میں زبان نہیں ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ امام اہل سنت نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، پھر کہتے ہیں نا ان کی تو حالت یہ ہو جاتی جب مصطفیٰ کلام پڑھتے اور آیت کریمہ کی تلاوت کرتے، کسی کے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان ہے، بلکہ جسم میں جان ہے، حالت یہ ہو جاتی گونگے کھڑے ہو جاتے جب مصطفیٰ کریم قرآن کی تلاوت پڑھتے، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے نہ جانے کتنے لوگوں کو دامن اسلام سے وابستگی کا شرف حاصل ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا کئی مرتبہ ہم نے سنا، حضرت عمر کی سیرت میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت عمر نے جو اسلام قبول کیا تھا یہ وہی کلام تھا جو حضور لے کر آئے تھے، اور جو کلام انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ عمر تو نکلے تھے حضور کو قتل کرنے، لیکن جب راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے اور نعیم جب ان سے پوچھتے عمر کہاں کا ارادہ ہے تو کہتے ہیں آج تو محمد کا سر قلم کر کے رہوں گا معاذ اللہ۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت نعیم نے کہا اچھا وہاں بعد میں جانا، پہلے کم سے کم اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور پھر تمہارے بہنوئی سعید بن زید کی تو خبر لے لو۔ کہا کیا ہوا انہیں؟ کہا وہ بھی تو دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا رخ مصطفیٰ کریم کی طرف تھا، لیکن جب یہ سنا کہ میری بہن اور وہ بھی دامن اسلام میں، کہتے ہیں کہ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت خباب اس وقت ان کو قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے اور ان کو سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ نے جب کہا کہ دروازہ کھولو تو خباب تو چھپ گئے، لیکن چونکہ وہ بہن تو حضرت عمر ہی کی بہن تھی، انہوں نے دروازہ کھولا۔ جب اندر پہنچے تو کہا میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم اسلام سے وابستہ ہو چکے ہو۔ کہا بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہتے اتنا سننا تھا حضرت عمر ان پر لپک پڑے، انہیں مارا، یہاں تک کہ ان کی بہن جب ان کے شوہر کو بچانے کے لیے آتی تو انہیں بھی غصے سے مارتے، یہاں تک کہ وہ بھی لہو لہان ہو گئی۔ آخر میں ان کی بہن ہی نے کہا عمر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مارنے سے ہم دامن اسلام سے ہٹ جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے؟ جان چلی جائے گی لیکن دامن اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ہماری جانیں بھگ چلی جائے، تم ہمیں مارتے مارتے تھک جاؤ اور تم ہمیں مار ڈالو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہتے ہیں اچھا بتاؤ، جب ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، اور یہ بھی میرے رب کی طرف سے تھا، یہ جب نرم ہوا تو کہا ٹھیک ہے وہ کلام جو آپ پڑھ رہے تھے مجھ کو بتاؤ۔ کہا ایسے نہیں ہوگا، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ کہا نہیں تم مجھے بتاؤ۔ بہت مرتبہ اصرار کیا لیکن حضرت فاطمہ بنت خطاب نے نہیں بتایا، اور کہتی ہے کہ جب تک غسل
छूने नहीं देंगे। जब गुस्से से फारिग हुए तो फिर उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ा तो क्या पढ़ा? ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। अब पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान की आयतों को अपनी जबान से अदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्नी अना अल्लाह तक पहुंचे। वहां पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल की दुनिया बदल दी। और फिर पूछते हैं, मुझे बताओ आमिना का लाल कहाँ? चूंकि वो डर रहे थे, कहा डरो नहीं, मुझे बताओ, मुझे मुलाकात करनी है। तो कहते हैं उस वक्त आप अरकम में, दारी अरकम में मौजूद थे। तो कहते हैं जब पता बताया गया तो आप पहुंचे वहां, हाथ में तलवार अभी भी नंगी है। तो कहते हैं जब हुजूर के पास जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने देखा और कहा कि उमर आ रहे हैं। हजरत हमजा उस वक्त ईमान ले आए थे। तो वो कहते हैं कि हजरत हमजा को जब पता चला उमर आ रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर वो अच्छी नीयत से आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छी नीयत से नहीं आ रहा है तो उसी की तलवार और उसी की गर्दन होगी। लेकिन क्या देखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मामले की पहले ही से खबर हो जाती है। कहते हैं कि आप खुद उठते हैं और उठने के बाद, मुख्तलिफ रिवायतें कहते हैं उठने के बाद आप दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजे पर जाने के बाद हजरत उमर से मुखातब होते हैं उस वक्त, और आप कहते हैं कि अभी वो दिन नहीं आया कि तुम जिल्लत और रिसवाई से निकल जाओ। कहते हैं इतना सुनना था कि हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी हो जाते और अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह वो दिन आ चुका है। अब उमर कलमा पढ़ रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कुरान की आयत जो मुस्तफा करीम ने पेश की उसका नतीजा है कि जो सुन रहे हैं वो भी दामन इस्लाम से वाबस्ता हो रहे हैं। और फिर याद रखिए कोई मामूली चीज नहीं थी। कहते हजरत उमर जब इस्लाम लाई ना तो लोगों को इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई कि लोगों ने नारे तकबीर बुलंद कर दी और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी, यहाँ तक कि आसमान से फरिश्ते भी आ गए। मेरे मुस्तफा करीम ने जब उनको खुश देखा तो पूछा कि क्या हाल है आसमान पर? तो कहते जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले खुश हैं उमर की इस्लाम। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की आयतों का नतीजा कि उन्होंने जब लोगों के सामने इसे पढ़ी तो लोगों के दिनों की दुनिया बदल गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बात करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद छोटे थे, बचपने के आलम में बकरियां चरा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके सहाबी खास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सफर से आ रहे थे। जब रास्ते में उनसे मुलाकात हुई, कहा बकरी का दूध पिलाओ ताकि हमारा शिकम भी सैर हो, हमारी प्यास भी बुझ जाए। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत छोटे थे, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी उस वक्त ये आदत अता फरमाई। देखिए क्या कहते हैं, जब दूध मांगा कहा मैं इससे दूध नहीं दे सकता आपको। मुस्तफा करीम फरमाते क्यों दूध नहीं दे सकते? आप पिलाओ हमें ताकि हमारा शिकम सैर हो। कहा मैं दूध नहीं दे सकता इसलिए कि ये मेरी नहीं है, ये तो अमानत है, मैं अमानत में खयानत कैसे कर सकता? ठीक है नहीं कर सकते, बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं लाओ ऐसी कोई बकरी ले आओ जो दूध न देती हो। तो कहते एक छोटी सी बकरी लेकर आए और जब वो वहां पर करीब लाए तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, आपको तो दूध की जरूरत है, दूध पी लीजिए, यानी दूध पीजिए तो आपको सेहरा भी हासिल होगी, इस बकरी का क्या काम है? आप लाओ। तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और हाथ फेरने के बाद क्या हुआ, थन पर हाथ मारा, थनों पर हाथ मारा और पढ़ा, कुरान की तिलावत की। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहां खड़े होकर देख रहे हैं। कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने ये पूरा किस्सा देखा। उन्होंने सब कुछ देखा कि हुजूर ने क्या किया, हाथ फेरे और फिर जब उन्होंने हाथ फेरा और थन पर हाथ मारा, वो थन जो पहले खुश्क थे, आमिना के लाल के हाथों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें दूध नाजिल कर दिया। कहते हैं आपने दूध पिया और दूध पीने के बाद अबू बकर को पिलाया, अबू बकर के बाद मुझको भी पिलाया, मैं भी शिकम शेर हो गया और वो भी शिकम शेर हो गए। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा और हाथ मारा, थन पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। अब ये सब कुछ मैंने देखा, अब मेरे दिल की दुनिया बदली। मैंने उनका दामन थामा और कहा हुजूर अगर आप मुझे वो सिखा दे जो आपने पढ़ा तो फिर मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। तो कहते हैं हुजूर ने कुरान की तिलावत की आयतों को सुनाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का दिल पिघल गया और चंद लम्हों के बाद वो भी दामन इस्लाम से वापस आ। ये एक दो की बात नहीं है, आप पढ़े सीरत को पढ़े।
ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم نے سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم سیرت کو پڑھیں. جب سیرت طیبہ پڑھیں گے اور جب صحابہ کرام کی سیرت اور تاریخ پڑھیں گے, ہمارا دل منور ہو جائے گا اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ آپ تو مکے سے دور رہتے تھے. حضور علیہ السلام کے حوالے سے ان کو پتا چلا کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے اور پھر وہ اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک شخص کو وہاں پر بھیجا اور پھر اس نے جانچ پڑتال کی اور اس کو پتا چلا کہ ہاں ٹھیک ہے یہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی وہ خود مکے میں پہنچے. جب مکے میں وہ پہنچے نا تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا کہ آپ عرب کے اس وقت کے بہت بڑے شاعر تھے. تو کہتے ہیں لوگوں نے گھیر لیا اور پھر جب لوگوں نے گھیرا تو کہا دیکھو آمینہ کے لال کے پاس مت جانا, یعنی محمد الرسول اللہ کے پاس مت جانا, عبداللہ کے بیٹے کے پاس نہ جانا. کیا بات ہے, ہوا کیا ہے؟ کہاں اس کے کلام میں وہ تاثیر ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کے کلام اور اس کی باتوں میں وہ اثر ہے جو اسے سنتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ تھام لیا کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گا, ان کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا یہ کہ جب لوگوں نے مجھے بار بار کہا ان کے پاس نہ جانا, ان کے کلام کو نہ سننا, ان کی باتوں کو نہ سننا, مجھے یہ لگا کہ یار چونکہ میں بھی تو شاعر ہوں, اگر وہ واقعی میں شاعروں کا کلام ہے تو چونکہ مجھے تو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کو سنوں. اگر اچھا ہوگا تو لے لوں گا اور اگر وہ شعر ہوگا شاعری کا تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں کعبے کے صحن میں تھا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے عبادت شروع کی اور اسی عبادت میں آپ نے وہ کلام پڑھا جو کلام لے کر آئے. جب آپ نے اس کی تلاوت کی تو میں بھی سن رہا تھا اور اس سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ جب میں وہاں پر ٹھوس کر رکھا تھا کیونکہ مجھے اس قدر ڈرا دیا گیا تھا کہ اگر میں ان کی بات سنوں گا تو ان کا ہو کر رہ جاؤں گا, آبائی دین چھوڑ دوں گا. لیکن جب وہاں پر صحن کعبہ میں نے حضور کا وہ کلام سنا تو پھر اب میرے دل کی دنیا بدل گئی. حضور عبادت سے فارغ ہوئے, اپنے گھر کی کلام مجھے پھر سے سنائیے. تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور سورہ اخلاص کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کی. کہتے ہیں طفیل بن عمر دوسی نے جب یہ قرآن کی سورتیں سنی اور آیتیں سنی بے ساختہ پکار اٹھے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ نبی ہے اور رب کا کلام ہے. تو آپ کا پہلا منصب مبلغ اعظم اور آپ نے اس پر یہ حق ادا کر دیا. جہاں جہاں آپ نے قرآن پڑھا لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہا. اور صرف آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور حضور کی بعثت کا مقصد صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں تھا بلکہ اس قرآن کو پڑھ کے تعلیم دینا تھا اور اس کے مطالب لوگوں کو سمجھانا تھا, اس کی شراحت لوگوں تک پہنچانا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے. ہمارے یہاں ماحول بہت بگڑ رہا ہے اور بالخصوص نوجوانوں میں کہ جو آج صرف اور صرف دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یارو ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ ہم قرآن صرف پڑھتے ہیں اور یہ بھی اگر دیکھیں تو کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے. حضور علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے, جو کتاب لے کر آئے نا, کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اللہ رب العزت کا کلام جہاں پر بھی پڑھا جائے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے اس قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بھانپ لیتے ہیں اور دھانپ لیتے ہیں انہیں اور پھر ان پر اپنی رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں. لیکن اسی قرآن کو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے. حالانکہ دیکھیں حضور کی بعثت کا مقصد صرف قرآن سنانا نہیں تھا, قرآن سنا کر اس کی تعلیم دینا تھا, اس کے مطلب کو واضح کرنا تھا, اس کی شراحت لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا. حالانکہ اگر ہم اپنے یہاں ماحول دیکھیں تو یہاں تو پڑھنا تک نہیں آتا. اللہ, کئی لوگ ایسے جنہیں سورہ فاتحہ مہارت کے ساتھ پڑھنی نہیں آتی, سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا وہ نہیں جانتے. اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو ابتدا میں ہم مکتب میں پڑھیں وہی کافی ہے, اس کے بعد ہمیں نہیں پڑھنا. ہاں جس پر رب کا کرم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ قرآن اٹھا لیتے, ورنہ ہمارے یہاں تو حالت یہ رمضان تو رمضان,
اس رمضان میں پڑھا تو پھر اب اگلے رمضان میں، بیچ میں درمیان میں کبھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، صرف تلاوت نہیں، ہر امت رسول کا فرض قرآن اٹھائے، بھلے ایک دو ہی آئے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ حضور علیہ السلام دوسرا جو مقصد بعثت لے کر آئے ہیں اور جس وجہ سے انہیں مبعوث کیا گیا ہے، لوگوں کو اس کی کتاب کا علم دینا، شراحت اور احکام بتانا، وہ بھی ہمارے اوپر واضح ہو جاتا ہے۔ تفسیر تو بڑی دور کی بات ہے، ہم یہاں پر قرآن نہیں اٹھاتے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی سال سے قرآن نہیں اٹھائے، یاسین شریف کا ختم ہو تو کچھ لوگ تو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ آج بھی تسبیح ہی پکڑتے ہیں، قرآن نہیں اٹھاتے، اور انہیں شرم آتی ہے کیونکہ آتا نہیں نا پڑھنا، اور اسی وجہ سے وہ قرآن چھوتے نہیں۔ یارو چھو، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر دیکھتے تو رہو، ہو سکتا ہے ہمارا دیکھنا قبول ہو جائے اور پھر کرم ہو جائے میرے رب کا، تاکہ آج دیکھ رہے ہیں کل ہم اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہوئے۔ اٹھاؤ تو صحیح قرآن۔ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے تو جب پوچھا گیا داڑھی کے بارے میں، آپ بتائیے کہ یہ داڑھی جو نہیں رکھتے اس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، اور جن کی داڑھی ہوتی اس کے بارے میں کہاں اس کا حکم قرآن میں موجود ہے؟ اور آپ نے 13ویں پارے سے آیت کریمہ پڑھ کے بتایا کہ یہاں سے پتہ چلا بہت کچھ ہے۔ ارے یار سائنسدانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، مسلمان پیچھے رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس سے پیچھے، دوسری قوموں نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہم پیچھے۔ بلکہ ہماری تو حالت اتنی ابتر ہو گئی ہے، اگر امام صاحب عبادت کے اندر اگر پہلی رکعت میں چند آیتیں اگر زیادہ پڑھ دیں تب بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن سے اتنی جس قرآن کو اللہ کے رسول نے کافروں پر پیش کیا وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان گھروں میں پیدا فرمایا کہ جو پہلے ہی سے اسلام کے دامن سے وابستہ۔ اب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہی وہ منصب ہے جس کے حوالے سے مصطفیٰ کریم کا جو منصب تھا معلم اعظم، ایک تھا مبلغ اعظم۔ قرآن کی تعلیمات آپ نے لوگوں کے سامنے ایسی بیان کی اور ایسی پیش کی کہ کوئی قاضی یمن بن گیا تو کوئی دوسرے شہر کا قاضی بن گیا، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تم یہ کہاں سے کہتے ہو تو پھر اس وقت بلا جھجک کہہ دیتے ہاں ہم نے یہ قرآن سے پڑھا ہے اور قرآن ہی سے سیکھا ہے، اور یہی ہمیں مصطفیٰ کریم نے سکھایا۔ ایسی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو پہلا منصب مبلغ اعظم، دوسرا منصب معلم اعظم، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر ہی مبعوث کیا گیا، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہی مبعوث کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں نا حضور کی پیدائش جس دور میں ہوئی تھی وہ دور کیسا تاریخ ترین دور تھا، کیسا دور تھا، جہالت کی زندگی لوگ گزار رہے تھے، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تک پتہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تک پتہ نہیں تھا، ماں باپ وہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا، رب کی عبادت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا۔ عبادت کا تو حال یہ ہے کہ جب وہ سفر میں نکلتے تھے تو کہتے ہیں کہ 4 پتھر اپنے ساتھ لے لیتے، 3 سے وہ استنجا کرتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ ایسے السلام کی تشریف آئی، اور یہ صرف اسی خطے حالت ہو چکی تھی۔ مصر میں، چین میں، کہیں پر بھی جائیں لوگ ابتری زندگی گزار رہے تھے، ابتر حالت ہو چکی تھی، لیکن جب آمینہ کا لال اس روئے زمین پر تشریف لایا تو پھر وہ کام انجام دیا، مختصر سی زندگی کے اندر لوگوں کو جہنم آیا۔ وہ مرشد اعظم کا، وہ مرشد اعظم کا جو منصب تھا، آپ اس پر پورے اترے، آپ نے لوگوں کی ایسے وقت میں رہنمائی کی کہ جس وقت لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے آپ نے ان کو پکڑ پکڑ کر بتایا یہ غلط راستہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر لوگوں سے بیعت لیتے، بار بار بیعت لیتے۔
صحابہ کرام کا خود بیان ہے، ہم نے حضور کے ہاتھوں پر 10 باتوں پر بیعت لی ہے، 10 مرتبہ بیعت لی ہے، ہم نے حضور سے یہ وعدہ کیا۔ یہی تو وجہ ایک صحابی رسول جب دنیا چھوڑ رہے تھے تو رو رہے تھے، ان کے ساتھی جب وہاں پر قریب میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے اس لیے رو رہے ہو، اور پھر یا کوئی دوسرا کوئی عذر ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہ کوئی عذر لاحق ہے نہ دنیا چھوٹنے کا غم ہے، لیکن اگر کوئی غم ہے تو یہ ہے میں نے مصطفیٰ پر جو وعدے کیے تھے مصطفیٰ سے میں پورا کر چکا ہوں کہ نہیں۔ یہ ان کی حالت تھی، اور حضور کے ارشادات کو پیش کیا تو پھر انہوں نے بھی اسے قبول کیا، اور وہ بھی صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی طرف اپنی زندگی کو لے آئے، اور پھر انہوں نے وہ زندگی گزاری کہ خود رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بلکہ حضور رات میں آرام فرماتے تو پھر حضور آرام، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جو باتیں ہمارے درمیان پیش کی، ہم اس پر کتنا پورا اترتے ہیں، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا، ہم اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب صحابہ نے بیعت کی، انہوں نے اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کی، اور ہماری حالت یہ ہے ہم بھی تو اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے ہم گناہوں سے دور رہیں گے۔ مجھے بتاؤ پیر و مرشد کے ہاتھوں پر جو بیعت ہوتی ہے ہم اس پر کتنا پورا اترتے؟ کیا ہم نمازیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، کئی دن تک تو ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ جاتے بھی ہیں تو صرف 2 رکعت کی نیت کر کے جاتے ہیں اور پھر فوراً واپس چلے آتے ہیں۔ ہماری تو حالت ہے، یہ ہماری بیعت ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے ہمارے پیر و مرشد سے۔ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، کئی دن تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن سنتے بھی نہیں۔ یارو یاد رکھو قرآن کی تلاوت کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور قرآن کی تلاوت سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ خود حضور علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں ہمیں قرآن سناؤ۔ تقریباً حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ سفر میں تھے، کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ کہا حضور قرآن تو آپ پر نازل ہے، میں سناؤں؟ آپ سنائیں تو پھر ہمارے دل مچلے، ہم مچل اٹھے۔ کہا نہیں، آج میں چاہتا ہوں ان اسمع غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں۔ کہتے ہیں انہوں نے سنا نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب وہ صفحہ پڑھ رہے تھے اس آیت پر پہنچے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھی بک چکی تھی اور یہ حصہ بھی بک چکا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی حضور کی سنت، قرآن کی تلاوت سننا بھی حضور کی سنت، اور یہی وعدہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، ہم گانا نہیں سنیں گے۔ لیکن بالکل معاملہ الٹا ہے، ان کے گھر سے جیسے نکلتے یا ان سے جیسے جدا ہوتے پھر وہی روش جو ہم گزارتے ہیں، پھر وہی طریقہ، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نہ گانوں سے ہمیں باز رہنا ہے، نہ جہالت کے اندھیرے میں وہاں سے دور ہونا ہے، بس جو زندگی پہلے گزارتے تھے وہی۔ لیکن جب حضور نے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا اور حضور کے ہاتھوں پر جب لوگوں نے بیعت کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ راستہ چلتے چلتے جنت کا مژدہ سن لیا۔ اب دیکھیں نا، ایک صحابی رسول کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو ابھی دیکھنے ہوا ہے۔ صحابہ کرام جب حضور نے فرمایا، حضور جو فرماتے ہیں وہ بالکل تو کہتے ہیں منتظر رہے گا، ایک صحابی رسول آئے، ہم سمجھ گئے یہی جنتی ہے۔ کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ دوسرے دن پھر آئے، وہی ماحول تھا، پھر حضور نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو ابھی آئے۔ تو وہی صحابی پھر آئے، کہتے ہیں دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن ہم بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ابھی آئے گا۔ کہتے ہیں وہی صحابی پھر آئے، یہاں تک کہ 3 دن تک جب یہ باتیں ہو چکی تو ایک صحابی رسول جب وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے لگ گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام عمل کے میدان میں بھی کتنے آگے آگے لگے۔ کہتے ہیں جب ان کا دامن تھاما اور پھر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہا ہوں، کیا اپنے گھر مجھے مہمان بنائیں؟ چونکہ میرے والد صاحب سے میری بنتی نہیں ہے، مجھ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اب دیکھیں سیکھنے کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے مہمان، اور اس وقت تو چونکہ عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کئی دن ان کے ساتھ گزارے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا انہوں نے؟
کہتے ہیں کہ یار یہ شخص جس کو اللہ کے رسول نے جنتی کر دیا ہے، لاؤ دیکھو تو صحیح وہ کون سا عمل کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کئی رات ان کی یہاں گزاری، لیکن بس یہی عشاء کی نماز پڑھ کر آتے تھے اور پھر سو جاتے تھے اور پھر نماز فجر با جماعت ادا کرتے تھے. بس یہی کوئی دوسرا کام نہیں تھا. دن اس طرح سے گزر گئے تو پھر کہا کہ چلو میں اب چلتا ہوں، مجھ کو نکلنا ہے. تو نکلنے سے پہلے گفتگو کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایسا کہا ایسا نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ 3 دن سے حضور آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں، اور میں آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے دوڑے آ رہا تھا لاؤ میں بھی دیکھوں تم کون سا کام کر رہے ہو، میں بھی اس پر عمل کروں اور میں بھی جنت میں داخل ہوں، میں بھی جنتیوں میں شامل ہوں. تو کہتے ہیں میں نے تو آپ کو دیکھا رات کو کچھ بھی نہیں کرتے، آپ نماز عشاء ادا کرنے والے اور پھر آپ پوری رات سوتے ہیں اور پھر آپ فجر پڑھتے ہیں اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں، زیادہ ایسا کچھ نہیں کرتے. کہا ہاں میں تو بس اتنا ہی کرتا ہوں. پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہو رہے تو کہا سنو میرا ایک کام اور ہے، میں جب رات میں سوتا ہوں تو میرے سارے مومن بھائیوں کو معاف کر کے سویا کرتا ہوں، سارے مومن بھائیوں کو معاف کر کے سویا کرتا ہوں. یہ دلوں کا تزکیہ ہے، دلوں کا تزکیہ. یہاں تو معافی مانگ لینے کے بعد بھی دشمنی پڑی ہوئی ہے، یہاں حالت یہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے آپ یہ جو منصب اور اس پر جو حق ادا کیا ہے، آپ دیکھیں چند مختصر سال کی زندگی، لیکن ان کے دلوں کا جو تزکیہ کیا ہے صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ. اور یہ تزکیہ ایسے کہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ہی نکالی. کیونکہ آج ہمارے یہاں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کو معاف نہیں کرتے اس کو معاف نہیں کرتے، وہ دنیا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، دنیا کی وجہ سے. میرے مصطفیٰ کریم نے سب سے پہلا کام صحابہ کرام کے حوالے سے یہ کیا کہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی. انہیں یہ بتایا کہ ہمیں روبرو ہونا ہے رب کے، انہیں یہ بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، انہیں یہ بتایا کہ ہمیں مرنا ہے، انہیں یہ بتایا کہ ہمیں برزخی زندگی گزارنی ہے، انہیں یہ بتایا کہ ہمیں قبر بھی گزارنی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ حشر میں جمع بھی ہونا ہے، وہاں پر پھر ہمیں فیصلے سنائے جائیں. اور اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، تم جو کچھ بھی کرو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے. جب یہ باتیں ان کے سامنے بار بار پیش کی اور قرآن کی آیتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہتے ہیں یہ آیتیں بار بار انہیں سنائی، دیکھو تم نے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کی کتنی تیاری کی ہے. یہ وہ کام تھا جو ان کے دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ کر رہا تھا، ان کے دلوں کو صاف کر رہا تھا. اور جانتے ہیں آپ جب صاف کر رہا تھا تو پھر ہوا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کو ان کے دلوں کا تزکیہ کر دیا. اور تزکیہ جب کیا تو کیسا کیا؟ وہ بیٹھے تو زمین پر ہوتے تھے، عرش کی خبریں دیا کرتے تھے، ان کی حالت یہاں تک پہنچی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ بار بار تو ہم سنتے ہیں، دور جانے کی ضرورت کہاں ہے. سرکار غریب نواز کی سیرت میں ہم نے نہیں پڑھا کہ جب ان کے پیر و مرشد کے پاس جب وہ پہنچے تو کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے جو کام سونپا وہ ہے 1000 مرتبہ اخلاص کی سورہ اخلاص کی تلاوت. آئی نا قرآن کی بات، یہ قرآن ہے، قرآن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھایا اور دوسرے وظیفے پڑھائے، پھر بلایا اور پھر پوچھا بتاؤ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو یہی کہا تھا نا کہ عرش دیکھ رہا ہوں اور تاتو دیکھ رہا ہوں. تو کہا ابھی بھی کامل نہیں ہوئے، پھر وظیفہ دیا. کہتے ہیں میں نے وظیفہ پورا کیا. وہ ہمارے جیسے پوری تھوڑی تھے، ادھر کچھ کہے ادھر کرے ہم کچھ اور. ان کی تو حالت جو کہا وہ پورا کیا. یہی تو وجہ ہے کہ جب دوسرے دن بلایا اور پوچھا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ 18,000 عالم نظر آ رہا ہے. سرکار غریب نواز کا عالم یہ ہے تو صحابہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کریم کا عالم ہے. یہ ہے تزکیہ، دلوں کا تزکیہ. مرشد کا ہاتھ اسی لیے تھاما جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دیں. اور جب دلوں کا تزکیہ ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہمارے دلوں پر ہو، ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے. اس حوالے سے گفتگو دیکھیں. کہتے ہیں کہ حضرت حارث
بن مالک انصاری ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سفر میں، توجہ ہے نا، حضور کے ساتھ سفر میں تھے، تو کہتے ہیں جب صبح میں ملاقات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، حارث تو نے صبح کیسے کی، کس حال میں آپ کی صبح ہوئی؟ یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ مومن جب ملے تو اسے پوچھیں خیریت سے ہیں، صبح اچھی گئی، نیند اچھی رہی؟ تو کہتے ہیں حضور کی یہ اخلاق تھا، جب آپ کے غلام آپ سے ملتے نا تو آپ پوچھتے ان سے کہ آپ کی صبح کیسے ملتے، کہ کیف اصبحت یا حضور اصبحت مؤمنا حقا، الحمدللہ میں نے صبح کی سچا مومن ہوتے ہوئے، یعنی میں نے صبح جب اپنی آنکھیں کھولی تو الحمدللہ میں سچا مومن تھا، آپ کا غلام تھا۔ اب حضور نے جب یہ سنا تو کہا انظر ما تقول فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت الایمان، تو دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے، کہتے میں نے مومن ہو کر میں نے صبح کی تو پھر دیکھ لے، غور و فکر کر لے تو کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ عذب تو نفس یعنی دنیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا، میں نے اپنے دل سے دنیا نکال دی، دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ مختصر سی زندگی چاہتی میں اس کے لیے اس کے پیچھے دوں، اس کو میں نے دور کر دیا، یہ دنیا کی رنگینیاں تو ہمیں برباد کر رہی ہیں، یہ تو اللہ کا احسان کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ اب جو دنیا ہمیں مار رہی تھی، تباہ و برباد کر رہی تھی، اس کا ہمارے دلوں میں کیا کیسی جگہ باقی رہے گی؟ ہم نے اس کو اپنے دل سے نکال دیا، عذب تو نفس یعنی دنیا نکال دیا۔ کہاں دیکھ لے کہ غور و فکر کر لے اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہاں کہ اسحر طلیل وازمان نہار، حضور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں اور دن میں روزہ رکھتا ہوں اور پیاسا رہتا ہوں۔ دیکھیں جب دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے نا تو یہ بات عبادت کی طرف خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے، اور عبادت کے لیے دل خود ہمیں وہاں پر برگلاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ عبادت کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا دل پاک و صاف ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، اور جب نوافل سے فارغ ہوتا ہوں اور جب رات گزر جاتی ہے تو پورا دن میں روزے سے رہتا ہوں اور پیاسا رہتا ہوں۔ تو پھر حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ سب کچھ سننے کے بعد اب مجھے بتاؤ اس کا نتیجہ کیا نکلا، تم نے کیا پایا؟ تو کہتے ہیں کأنی انظر الی العرش بارزا، یا رسول اللہ میں بھلے زمین پر ہوں لیکن اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، میں یہیں پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں جو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر، میں جہنم کی طرف دیکھ رہا ہوں، یتظاہرون وہ چیخ اور چلا رہے ہیں، میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ سنتے ہیں میرے آقا علیہ السلام تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں عرفتا 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 یا حارث، عرفتا یا حارث، تو نے اپنے رب کو پہچان لیا، تو نے رب کی معرفت حاصل کر لی، اب اس کو سنبھالے نا، تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری آخرت بھی آباد ہے۔ جب اتنا سننے کے بعد پھر وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ سب کچھ تو مل گیا ہے صدقے میں، اب ایک خواہش اور ہے، بتاؤ کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام انہوں نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، شہادت کے لیے حضور سے درخواست کرتے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر ہم مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں، 15 منٹ 20 منٹ یا 25 منٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں حضور اگر آپ کی طرف سے فضل اور ہو جائے مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اب حضور سے جب انہوں نے شہادت کی موت طلب کی تو پھر حضور تھوڑی انہوں نے محروم رکھنے والے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہیں یہ بھی نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو روایتوں میں آتا ہے حضرت حارث بن مالک انصاری کی شہادت اسلام کی پہلی ہی جنگ بدر میں واقع ہوئی، پہلی ہی جنگ میں آپ کی شہادت، اور آپ شہادت کے درجے پر پہنچ شہید ہوئے۔ اب جب آپ شہید ہوئے تو ان کی ماں آئی حضور کے پاس، دیکھیں ذرا جب حضور کے پاس ان کی والدہ تشریف لائی نا تو کہا حضور مجھے پتا چلا میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، ہم ہوتے تو کتنے واویلے مچائیں گے،
ماں اور بہنوں نے تو گریبان چاٹ کر دیا اور نہ جانے کیا کیا بولی ہوتی. وہ عورت حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے حضور مجھے پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا. اور یہ حضور کی بارگاہ میں صرف پہلی عورت نہیں تھی, کئی عورتیں ایسی تھی, خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں. حضور کا عشق اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے, سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو. یہی اس خواتین نے ہمیں سکھایا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ حضور مجھے پتا چلا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, لیکن میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, میرے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے, میرا بیٹا کہاں ہے. ہاں کیا سوال پوچھتے ہو, کہاں, اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر رہی ہوں, اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر دیکھیں میں کیا کرتی ہوں. حضور علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ اور پھر کہا بڑی بھی آپ بھی کیسی ہیں, جنت ایک تھوڑی ہے, جنت تو بہت ساری ہے. اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرمایا. یارو یہاں پر ہمیں جہاں تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کے حوالے سے باتیں پتہ چلتی ہیں, اور حضور علیہ السلام کی وہ محنتیں بعثت کے جو مقاصد اس حوالے سے جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں, وہیں پر ہمیں یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا جیسے آج ہمارا عقیدہ ہے. حضور سب جانتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس وقت یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس عورت کو آنے کی ضرورت کیا تھی, اور انہوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے اور کہاں ہے. ان کا یہ پوچھنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انہیں بھی پتا تھا یہ نبی ہے اور نبی غیب جانتا ہے, نبی غیب کی خبریں دیتا ہے, نبی غیب جانتا ہے. حضور کو یہ بھی پتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے, اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کروں. حضور نے جب انہیں دیکھیں یقین بھی دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ جنت میں ہے تو پھر وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئی. یعنی انہیں یہ بھی یقین ہے کہ حضور نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا, حضور نے جو بھی فرمایا حق فرمایا. اور یقین حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم عطا فرمایا. امام اہل سنت خود فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا, کتنے بہترین انداز میں سمجھایا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا. دیکھیں نا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو, غیب بہت سارے نا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا, جب تک خدا ہی چھپا تم پہ کرو. یعنی اللہ رب العزت جو غیب ان کا غیب ہے, جب وہ نہ چھپا اور اللہ رب العزت نے عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرا دیا تو پھر دوسرے غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہوگا, جب تک خدا ہی چھپا تم پہ کرو. اور یہ تو حضور کی بات ہے. آخری بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں. حضور کے غلاموں کا عالم یہ تھا کہ اتنا علم تو اللہ رب العزت نے ان کے غلاموں کو عطا فرمایا. جنگ بدر کا موقع, جنگ بدر کا, وہاں پر راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے اور ایک شخص وہاں سے جا رہا ہے, اعرابی ہے. تو لوگوں نے اس کو پکڑا اس نیت سے تھا تاکہ ان سے پوچھا جائے کافر کیا کر رہے ہیں, ان کی حالت کیا ہے, تاکہ ہمیں بھی سچویشن کے حوالے سے کچھ پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ اللہ کے رسول موجود ہے ان پر سلام بھیجو. ان کو سلام کیا کیونکہ آپ کے درمیان اللہ کے رسول بھی ہے. وہ جب وہاں پر قریب پہنچے, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب بلکہ حبیب کے غلاموں کو اتنا علم عطا فرمایا. تو کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں, اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. کافر کو اتنا تو پتا تھا, اس نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول ہے کہاں ہے. اب آ کر وہ جو سوال کرتا ہے نا, یہ سوال پوچھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں جانتا ہے, تبھی تو انہوں نے پوچھا. اور پھر پوچھتے ہیں تو پھر ہوتا کیا کہ وہ جواب دیتے بھی ہیں. تو کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ اکبر, یہ سوال لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. حضور علیہ السلام کے غلاموں کے علم کا عالم میں تھا. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا تھا, سلمہ بن سلامہ بہت دور بیٹھے تھے, تھوڑا دور بیٹھے تھے. جب وہ دیکھتے نا کہ وہ سوال کرتا ہے حضور سے اور پوچھتا ہے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے, تعال, ایسے سوال ان کے غلاموں ہی پوچھ لیا. حضور سے کیا پوچھتا ہے پہلے مجھے ہی کہ تو نے غلط کام کیا اپنی اونٹنی سے اور تیری وجہ سے اس میں بچہ ہے, اس میں بچہ ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے
چھوڑو اس کو، دعو اس کو چھوڑو، تم نے تو اس کو رسوا کر دیا. پتہ یہ چلا حضور تو حضور ٹھہرے، حضور کے غلاموں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بڑی شان عطا فرمائی. یارو آج ہم ان کے نام پر یہاں پر جمع ہیں، ان کی محبت. میں آپ سب سے اگر پوچھوں نا کس لیے آئے؟ حضور کا میلاد منانے کے لیے آئے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہا ہمیں حضور سے محبت ہے. یارو یہ یقیناً حضور کی محبت ہے، لیکن اس محبت میں ابھی کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس محبت میں مزید کمال پیدا ہو جائے. آپ حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کس لیے تشریف لائے تھے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کی ولادت کا اور میلاد کا مقصد کیا ہے، حضور نے آ کر کون سی خدمتیں انجام دی، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور لوگوں کو جہنم کی سرحد سے اٹھا کر جنت کی سرحد پر لے جا رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان کا مقصد کیا، اور صحابہ کرام نے اس مقصد کو کیسے سمجھا. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی سیرت پڑھیں گے. بھی پڑھو، ان کی سیرت بھی پڑھو. سورت پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، سیرت پڑھنے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب. سورت بھی پڑھو، سیرت بھی پڑھو. یہ حضور ہی کی سیرت. کمزور ہو تو اس کی بھی مدد کی جائے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک باغ میں ایک بوڑھا شخص ہے جو بالٹی اٹھا رہا ہے، لیکن اٹھانے کے بعد چونکہ کمزوری کی اور دوڑنے کے بعد کہا لاؤ یہ بالٹی مجھے دے دو، یہ ڈول مجھے دے دو، اور کہا بتاؤ. تو پھر مجھے وہاں پانی لے جانا ہے، کہا لاؤ میں ڈال دیتا ہوں. اور پھر ڈال ہی نہیں دیتے. ڈالنے کے بعد آپ خود فرماتے ہیں اب جب جب تیرا مالک پانی ڈالنے کے لیے کہے مجھ کو یاد کر لینا، میں آ جاؤں. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت دنیا کے ساتھ. یہ زندگی یوں ہی ختم ہو جائے، بہت جلد ختم ہوگی، پتہ نہیں. کرسی پر بیٹھے، حالت یہ ہے ہماری زندگی کہ ابھی کی زندگی کی دوڑ ختم ہو جائے. بیٹھے ہیں تو اٹھ نہ پائے.